اچھا، اب جو پلان ہے وہ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ اب تو گزر گیا ہے نا۔ یہ 2026 کو آگے بڑھانے کے لیے ہی کووڈ-19 کو بھیجا گیا تھا، ریپلیس کیا گیا۔ کتنے لوگ مرے ہیں دیکھیں آپ۔ اب جاننا یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ٹارگٹ کیا ہے۔ جب تک وہ ٹارگٹ اچیو نہیں ہوگا، وقت آگے پیچھے بڑھتا رہے گا۔ ٹارگٹ کیا ہے؟ ہاں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے دنیا 2026 میں ختم ہو جائے، کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنا یقین یہ بھی رکھیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس ٹائم کو بڑھا دے تو اللہ کی مرضی ہے، آپ اللہ کو روک تو نہیں سکتے۔ حضور کے دور میں بھی واقعہ ہوا تھا نا، ایک جبریل علیہ السلام نے حضور پاک آ کے بتایا کہ یا رسول اللہ، یہ جو آپ کو فلاں صحابی ہے نا، یہ اس کا ٹائم آ گیا ہے، یہ فلاں دن یہ جو ہے یہ مر جائے گا۔ جبریل نے یہ حضور کو آگے بتایا تو حضور نے بتایا۔ اب کوئی ایکسپیرینس ایسا تھا نہیں کہ جبریل نے جو بتایا وہ نہ ہوا ہو، حضور نے بھی بتا دیا، صحابہ نے بھی سن لیا۔ اب سب لوگ جو ہے وہ پیشگی میں اس کے اظہار تعزیت کر رہے ہیں، اب انتظار کر رہے ہیں کہ بھائی فلاں دن آئے گا تو یہ مر جائے گا۔ اب وہ فلاں دن آ گیا، وہ مرا ہی نہیں۔ اب سب پریشان ہو گئے، مرا کیوں نہیں؟ دیکھو کتنی عجیب بات ہے، سب پریشان ہو گئے کہ یار یہ مرا ہی نہیں۔ تو حضور کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اس کا تو انتقال ہی نہیں ہوا۔ اچھا، تو اب حضور نے جبریل کو بلایا، بھائی ادھر آؤ، یہ کیا ہوا؟ تو جبریل جو ہے وہ بھی پریشان، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں معلومات کر کے پھر بتاتا ہوں آپ۔ اب وہ گئے، انہوں نے معلومات کی، جو معلومات تھی پہلے وہ سن لیں۔ وہ معلومات کیا لے کے آئے؟ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، دراصل بات یہ تھی کہ اس کی موت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سانپ کو حکم دیا تھا کہ بھائی تو یہ جو سانپ ہے یہ جا کے اس کو کاٹے گا، اس کے کاٹنے سے زہر پھیلے گا اور وہ مر جائے گا۔ حضور نے فرمایا اچھا پھر کیا ہوا؟ تو یا رسول اللہ، یہ سانپ چلا، بھوکا تھا، کاٹنے کے لیے جا رہا تھا، راستے میں اس کو کچھ اور مل گیا، یہ کھا لیا، اس کا پیٹ بھر گیا، یہ واپس چلا گیا۔ تو اس کا پیٹ بھر گیا، یہ واپس چلا گیا، اس لیے وہ بندہ نہیں مرا۔ یہ انہوں نے ایکسپلینیشن دے دی۔ حضور اس سے مطمئن نہیں ہوئے، تو حضور نے پھر اللہ سے رجوع کیا کہ اے اللہ، کیا ماجرا ہے، تم ہی بتاؤ۔ تو اللہ نے کہا کہ جب آپ نے یہ کہا تھا نا کہ یہ مر جائے گا فلاں دن، اس وقت آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ تو اللہ نے نہیں چاہا۔ تو وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ بھائی جو بھی کام بولو نا تو اس کے ساتھ انشاءاللہ کہہ دیا کرو۔ اب وہ مسلمانوں نے تو واقعی سیریس لے لیا، کوئی کچھ کام کرنا ہو یا نہ کرنا ہو انشاءاللہ بول دیتے۔ کوئی کہے یار تم آنا ہے، ہاں ہاں انشاءاللہ ضرور، اور آتے نہیں۔ کیوں نہیں آتے؟ وہ بعد میں کہتے ہیں یہ اللہ نے چاہا نہیں۔ تو اللہ کی جو ہے نا، اللہ کی مرضی ہے۔ اچھا، اللہ کی مرضی کیوں تبدیل ہوتی رہتی ہے؟ بھائی اللہ کی مرضی تبدیل ہونے کے پیچھے بھی کچھ اسباب ہیں۔ جیسے اب سیزنل سیل لگتی ہے نا، جیسے کہ اب سمر آ رہا ہے نا، اب سمر کلوتھنگ آ رہی ہے، تو اب یہ فل پرائس کے اوپر بکے گا مال۔ لیکن جب یہ سمر گزر جائے گا اور ونٹر آ جائے گا، تو ونٹر کے اندر تو کوئی سمر کے کپڑے نہیں خریدتا نا، تو پھر سیل لگتی ہے، اس وقت آسان۔ اسی طرح حالات اور واقعات سے قیمتیں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں۔ اب جاننا یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ٹارگٹ کیا ہے۔ جب تک وہ ٹارگٹ اچیو نہیں ہوگا، وقت آگے پیچھے بڑھتا رہے گا۔ ٹارگٹ کیا ہے؟ ٹارگٹ ہے، سب سے پہلا ٹارگٹ ہے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا دوبارہ اس دنیا میں ظہور ہونا، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا میں آنا، یہ ٹارگٹ ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر دنیا میں ایک دن ہی آخری قیامت سے پہلے باقی رہ گیا ہو اور امام مہدی کا ابھی بھی کوئی عطا پتہ نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ وقت کو بڑھا دے گا۔ تو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے انتظار میں یہ وقت بڑھ رہا ہے۔ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے انتظار میں یہ وقت، ایسا نہیں ہو سکتا کہ امام مہدی کا ظہور نہ ہو اور قیامت آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا، نہیں۔ تو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہونا ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی منظر عام پر آنا ہے، پھر امام مہدی اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دونوں مل کر کے انہوں نے دجال کو شکست دینی ہے، اور پھر ایک گروہ یہاں پر قائم ہوگا، مذہب کی بنیاد پر
یہ تفریق نہیں ہوگی. جتنے بھی اہل دل ہوں گے، محبت والے ہوں گے، کسی بھی دھرم دین کے ہوں، وہ سب امام مہدی کے ساتھ جڑ جائیں گے. ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، یہودی، جتنے بھی اہل دل اہل محبت ہوں گے وہ سب امام مہدی کے ساتھ جڑ جائیں گے. اور جتنے بھی نفرت والے ہوں گے، مسلم، سکھ، عیسائی، جتنے بھی ہر دھرم میں نفرت والے، وہ سب دجال کے ساتھ جڑ جائیں گے. تو دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، امام مہدی اور ان کے پیروکار، دجال اور اس کے ماننے والے. پھر ان کی آپس میں جنگ ہوگی. امام مہدی تو جنگ میں حصہ نہیں لیں گے، ان کی فوج کے لشکر کے سپہ سالار عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قیادت کریں گے امام مہدی کے لشکر کی، اور وہ جو لشکر ہوگا امام مہدی کا وہ دجالیوں کے ساتھ نبر آزما ہوگا. کرسچینٹی میں اس کو کہا گیا ہے آرمگیڈن. اور یہ آرمگیڈن بھی جو لفظ آیا ہے یہ بھی عربی زبان سے آیا ہے، ہرمجدون. یہ طریقہ ہوگا. یہ جب تک نہیں ہوگا قیامت نہیں آ سکتی. اچھا، اب جو پلان ہے وہ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ اب تو گزر گیا ہے نا. یہ 2026 کو آگے بڑھانے کے لیے ہی کووڈ-19 کو بھیجا گیا تھا، ریپلیس کیا گیا. کتنے لوگ مرے ہیں دیکھیں آپ. صرف امریکہ میں 1 ملین تو مر گئے ہوں گے، انڈیا میں بھی 500,000 تو مر گئے ہوں گے. کم و بیش 1.25 لاکھ یا 2 لاکھ افراد انگلینڈ میں مر گئے. پتہ نہیں چلا نا، دنیا ویسی کی ویسی چلتی رہی، پتہ نہیں چلا. ہم گھروں کو بند کر دیا، گھروں میں بٹھا دیا، لاک ڈاؤن لگا دیا، نہ کوئی میت میں گیا. یعنی کہ کتنا سیملیسلی جو ہے نا یہ کام ہوا ہے کہ بھائی جو مر گیا کووڈ میں مرا ہے تو کوئی اس کو لاش کو جو ہے کاندھا نہیں دے سکتا، کوئی میت میں نہیں جا سکتا، فیونرل میں نہیں جا سکتا، خود ہی پکڑ کے جو ہے انہوں نے دفنا دیا. اجتماعی قبریں بنا دی گئی ہیں. اس لیے لوگوں کو پتہ بھی نہیں چل پایا کہ کتنی اموات ہو چکی ہیں. یہ قیامت کبریٰ کے ایک مناظر میں سے ایک منظر تھا نا، یہ جو کووڈ-19 گزرا ہے. کوہرام مچ گیا تھا 9/11 جب ہوا، 5,000 آدمی مرے تھے، پوری دنیا بدل گئی 9/11 کے بعد. 5,000 آدمی مرے اور اب کچھ بھی نہیں ہوا، اس لیے کہ ٹائم بڑھا دیا گیا. اور اب جو مدت ملی ہے وقت کی، اب اس مدت کے اندر جو ہے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے آنا ہے. اس مدت کے اندر ایک ٹائم فریم ہے، اس مدت کے اندر آنا ہے اور آنا ہے. فرض کیا کہ اگر اس مدت کا 75% ٹائم گزر جاتا ہے پھر بھی امام مہدی کا ظہور نہیں ہوتا، پھر اسی طرح کا کوئی پینڈیمک ہوگا یا کچھ اور ہوگا، پھر ٹائم بڑھا سکتے ہیں. تو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ جو ہے مین کردار ہے. جب تک ظہور مہدی نہیں ہوگا، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں ظاہر نہیں ہوں گے، اور اس دنیا میں باقاعدہ حزب اللہ نہیں بن جاتا، اللہ کی پارٹی. ایک پارٹی اللہ کی ہو گئی، دوسری شیطان کی پارٹی. مزے کی بات کیا ہے، اللہ کی پارٹی سارے داڑھی منڈے، شیطان کی پارٹی میں سارے پگڑی والے، سارے داڑھی والے. اللہ کی پارٹی سارے ڈسکو میں، شیطان کی پارٹی ساری مسجد میں بیٹھی. اور لوگ کہیں گے بھائی کون اللہ کی پارٹی ہے یار، یہ ہوگا جی یہ اللہ کی پارٹی ہے جو ناچ رہے ہیں نا. بولے خدا کا خوف کرو یار، یہ اللہ کی پارٹی ناچ، وہ جو مسجدوں میں کون بیٹھا ہے بولے شیطان کی پارٹی. یہی تو ہے امتحان. جن کے اندر کسوٹی ہوگی نا وہ کسوٹی کو دیکھ کر پہچانیں گے، بھلے وہ مندر میں بیٹھا ہو، مسجد میں یا ڈسکو میں. اور جن پہ کسوٹی نہیں ہوگی تو وہ کہیں گے جی اللہ والے تو مسجد میں ہی ہوں گے، چلو مسجد میں چلے جاؤ، مسجد میں شیطان بیٹھا ہوا ہے. اس لیے کسوٹی کیا ہے؟ امام مہدی نور کا گولا ہے. امام مہدی کو وہ پہچانیں گے جن کے دلوں میں نور ہوگا. پھر جب تمہارے دل میں نور آ جائے گا، اب جدھر یہ تمہارا دل لے کے جاتا ہے ادھر چلے جانا، بھلے وہ مندر ہو یا کسینو. اور تم کو لوگ کہیں گے تم ادھر اللہ کو ڈھونڈنے کیوں آئے کسینو میں؟ کہا جی میرے دل کا جو کمپس ہے اس کی سوئیاں ادھر ہی جا رہی ہیں نا، اس لیے میں ادھر آ گیا.